پھر دن ہوا، نیا پھر دن ہوا، پرانی رات کا کرے سو شکر ہم خدا کی ذات کا، خدا کی ذات کا نیا پھر دن ہوا۔ آج کی آیت، جب پالوس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے آگ میں ڈالا تو ایک سانپ گرمی پا کر نکلا اور اس کے ہاتھ پر لپٹ گیا۔ اعمال 28 باب اس کی 3 آیت۔ عزیزو، ایک کسان کھیتوں میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک سانپ پر پڑی۔ وہ ادموا سردی سے ٹھٹھرا پڑا تھا۔ کسان نے اس سانپ کو اس حالت میں دیکھا تو اس پر ترس آیا۔ وہ اسے اٹھا کر گھر لے گیا، اسے آگ کے قریب رکھا اور اسے گرم دودھ پلایا۔ جلد ہی سردی سے سکڑا سانپ ہوش میں آ گیا، پھر رفتہ رفتہ حرکت شروع کی، ادھر ادھر سرکنے لگا۔ پھر جب مکمل ہوش میں آ گیا تو اپنے موسم کی مہربانی کو بھول گیا اور اپنی فطرت کے مطابق ڈنگ مارنے کے چکر میں پڑنے لگا۔ کسان بھی بخوبی اس کی فطرت سے واقف تھا۔ اس نے بھی جلد ہی موقع پا کر اس احسان فراموش سانپ کو کفر کردار تک پہنچا دیا۔ عزیزو، کچھ ایسا ہی واقعہ خدا کے بندے پالوس کے ساتھ بھی پیش آیا۔ یہ کلام مقدس کا سچا واقعہ ہے۔ پالوس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ملتے کے ٹاپو پر بیٹھے تھے۔ یہ اس بحری جہاز کے مسافر تھے جو روم کی طرف محو سفر تھا۔ عزیزو، بیچ سمندر ان کا جہاز سمندری طوفان کی زد میں آ گیا۔ ان میں سے کچھ نے تیر کر اور کچھ نے جہاز کی چیزوں کے سہارے اپنی جانیں بچائیں اور خشکی پر سلامتی سے پہنچ گئے۔ ملتے کے اس ٹاپو پر کچھ اجنبیوں نے ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی اور ان پر خاص مہربانی کر کے ان کو آگ جلا کر دی، کیونکہ مے کی جھڑی اور جاڑے کے سبب سے خاصی سردی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد پالوس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے آگ میں ابھی ڈالا ہی تھا کہ ایک سانپ گرمی پا کر نکلا اور پالوس کے ہاتھ پر لپٹ گیا۔ جس وقت ان اجنبیوں نے وہ کیڑا یعنی سانپ اس کے ہاتھ سے لٹکا ہوا دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، بے شک یہ آدمی خونی ہے، اگرچہ سمندر سے بچ گیا تو بھی عدل اسے جینے نہیں دیتا۔ بس اس نے سانپ کو آگ میں جھٹک دیا اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچا، مگر وہ لوگ منتظر تھے کہ اس کا بدن سوج جائے گا اور یہ مر کر اچانک گر پڑے گا۔ لیکن جب دیر تک انتظار کیا اور دیکھا کہ اس کو کچھ ضرر نہیں پہنچا تو خیال کر کے کہا، یہ تو کوئی دیوتا ہے۔ بلا شبہ یہ ان سب کے لیے حیرت کی بات تھی۔ سانپ کی ڈنگ مارنے کی فطرت سے سبھی واقف تھے، مگر یہاں زندہ خدا کی قدرت سے سانپ کی فطرت بھی بدل گئی اور اس نے خدا کے بندے پالوس کو کچھ ضرر نہ پہنچایا، جو ان سب کے لیے ایک گواہی تھی۔ یاد رہے، ہماری دعائیں وقت اور حالات اور ہماری ضروریات کے مطابق بدلتی رہتی ہیں۔ ہم اپنے مقصد کے لیے اپنی خواہشات کے مطابق خداؤں کو بھی بدلنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، مگر زندہ خدا لا تبدیل ہے۔ وہ آج اور کل بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کا محافظ ہے اور اپنے وعدے کے مطابق اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر شے پر اختیار رکھتا ہے، وہ فطرت کو بدلنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہی پالوس جو ماضی میں کبھی ساؤل تھا، اس کی تند مزاج طبیعت اور سخت کردار کو ایسا بدلا کہ وہ اپنے مرتے دم تک خدا کا گواہ بنا رہا۔ وہ ایسا دلیر مرد خدا تھا کہ اگرچہ خدا کے نام پر ستایا گیا، لعن طعن بھی برداشت کی اور کئی بار مار بھی کھائی، مگر ثابت قدم اور ایمان میں مضبوط رہا۔ خدا نے اسے بھرپور طریقے سے اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کیا۔ عزیزو، پالوس رسول کا کردار آج خدا کی خدمت کرنے والوں کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ بطور مسیحی اگر ہم پر کوئی مشکل یا مصیبت آئے تو ہمیں بھی تسلی رکھنی چاہیے کہ یقینی طور پر خدا ہمارے ساتھ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا وعدہ ہے کہ اگر تو سیلاب سے گزرے تو وہ تجھے نہ ڈبوئے گا، اگر تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے کچھ بھی ضرر نہ پہنچائیں گی، اور آگ کا شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ عزیزو، ہم خدا میں امید رکھیں کہ اگر کبھی ایسا وقت آئے تو ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ وقت حالات کے ساتھ فطرت کو بھی بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا شکر ہو اور اس کے نام کو جلال ملے۔ آئیے دعا کریں۔ اے خدا،
تو جو بحر و بار کا خالق اور مالک ہے، زمانوں اور وقتوں پر اختیار رکھتا ہے، کارخانہ قدرت تیرے کنٹرول میں ہے۔ توفیق عطا کر کہ ہم بھی اپنی زندگی کے تمام معاملات تیرے سپرد کر دیں، تاکہ ہم بے فکر ہو کر تجھ میں مسرور اور شاد رہیں۔ یسوع کے بابرکت اور مبارک نام میں آمین۔